بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے والے معزز شرکاء، طلباء و طالبات اور سامعین و ناظرین اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی روشنی میں متقین کی صفات پر آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ متقین کی صفات کو ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات سے مطالعہ کریں گے، اور آج ہم سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں متقین کی صفات پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی خصوصیات کو، علامات کو اور صفات کو بیان فرمایا ہے۔ کامیاب اہل ایمان لوگوں کی زندگی کا ان آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ کامیاب مومنین کی خصوصیات، علامات، صفات کیا ہونی چاہیے، کامیاب مومن کا کریکٹر، کردار کیسا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کامیاب مومن ان آیات کریمہ میں کن کو کہا گیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے تاکہ ہم بھی ان خصوصیات کو اور صفات کو اپنا سکیں اور سکسیسفل کامیابی جو اہل ایمان کو نصیب ہے ہم بھی حاصل کر سکیں۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہر بندہ اسیس کرے کہ یہ علامات اور صفات میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم میں ہر شخص اپنے آپ پر اپلائی کرے اور اپنی اسیسمنٹ کرے، پھر فیصلہ کرے کہ اللہ کی نظر میں ہم کامیاب مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ حاضرین کرام، اکثر لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم کامیاب مومن ہیں، مگر ایمان کے تقاضے وہ پورے نہیں کرتے۔ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ایمان کی کچھ صفات ہیں، ایمان کی کچھ علامات ہیں۔ تو آئیے سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات کی روشنی میں ہم ان کامیاب مومنین کی صفات کا جائزہ لیتے ہیں اور مطالعہ قرآن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کامیاب مومنون کی کیا صفات، خصوصیات، ان کی خوبیاں، ان کے کردار کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے سورۃ المومنون کی پہلی آیت کریمہ کی ابتدا جس آیت سے فرمائی ہے تو ارشاد فرمایا، قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، بے شک دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے افراد کو کامیابی، کامرانی، فلاح، سکسیسفل کی بشارت، خوشخبری جو دی ہے وہ
فرمایا ہے کہ ایمان والے لوگ ہی کامیاب اور کامران ہو گئے، فلاح پا گئے۔ فلاح، کامیابی، کامرانی کی خوشخبری اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے اللہ جل مجدہ نے لفظ قد حرف تاکید کے ساتھ گواہی دی اور حلفاً فرمایا ہے قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ یہاں ایمان کی اہمیت، افادیت، ایمان کی قدر و منزلت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ کامیابی کی ضمانت ایمان ہے۔ دنیا میں کامیاب لوگ کا تذکرہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی پہلی آیت کریمہ میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، تو پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ قد افلح المومنون، کامیاب وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے، مومن کامیاب ہے۔ افلاح، فلاح سے عربی زبان کا لفظ ہے۔ فلاح عربی زبان میں کسی جزوی اور ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ کر آتی ہیں، جو دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہر قسم کی کامیابی کا مفہوم اس لفظ میں پایا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہو۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور جدید کے اردو زبان کے عظیم مفسر پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری نے تفسیر ضیاء القرآن میں سورۃ المومنون کی اس پہلی آیت کریمہ کا اردو میں جو بامحاورہ ترجمہ فرمایا قد افلح المومنون، تو ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے، دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ اس لیے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ لغت نے تصریح کی ہے اور کہا ہے کہ لیس فی کلام العرب کلہ اجمع من لفظۃ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ۔ ائمہ لغت نے کہا کہ عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ کوئی اور جامع لفظ نہیں ہے جو دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات پہ دلالت کرتا ہو۔ اور پھر اسپیشلی قرآن مجید میں اکثر مقامات پر یہ جو فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، عربی زبان میں تو دونوں کی کامیابی ہے، لیکن خصوصی طور پر قرآن مجید میں آخرت کی جو کامیابی ہے، آخرت کی نجات ہے اور آخرت کی آسانی ہے اور جنت کی نعمتوں کا حصول ہے،
اور جنت کے اعلیٰ مقامات کے حصول میں انسان کو کامیابی مل جائے تو اس کے لیے بھی فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں جو ترجمہ کیا اور اللہ جل مجدہ نے جو لفظ استعمال کیا، فرمایا قد افلح المومنون، یقیناً دونوں جہاں میں کامیاب مومن ہو گئے۔ اہل ایمان اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں جو صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ پھر لفظ استعمال ہوا ہے المومنون۔ المومنون کا لفظ جمع ہے، عربی زبان میں اس کی واحد آتی ہے المومن۔ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، مومن بھی اور مسلم بھی۔ مومن اور مسلم دونوں لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، مگر دونوں کے اندر مکمل ایک اپنا مفہوم ہے۔ مومن لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا اور عملی زندگی میں انہیں اختیار کرنا، اور اختیار کرنے والا شخص مومن کہلاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ رسول کی سچے دل سے تصدیق کر رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے، اللہ رسول کے احکام کو مان رہا ہے اور عملی زندگی میں انہیں اختیار کر رہا ہے، فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ تو آج کے لیکچر میں سورۃ المومنون کی پہلی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب مومن ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمیں صاحب ایمان بنائے اور سچا پکا حقیقی مومن بننے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔